اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل علیکم حافظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا تھا کہ غیب کے خزانے یا غیب کی کنجیاں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور وہ اللہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ کریم اسے بھی جانتا ہے، زمین کی اندھیریوں کے اندر جو دانہ ہے اللہ کریم اسے بھی جانتا ہے، اور ہر خشک اور تر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کتاب مبین کے اندر محفوظ لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دیتے ہیں رات میں، اس سے مراد نیند ہے، نیند کی شکل میں تمہیں موت دی جاتی ہے، اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ دن میں زندہ کرتا ہے، یعنی موت کے بعد تمہیں دوبارہ بیدار کرتا ہے، اور پھر ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے، پھر تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ تمہیں خبر دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ اب آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت تامہ کا بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ قاہر غالب کو کہتے ہیں، غلبے والے کو کہتے ہیں، قاہر کا معنی ہے دبانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات قہار ہے، قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر۔ بندے کتنے بھی سرکش ہو جائیں، کتنے بھی متکبر ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر غالب رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ غالب اللہ کا حکم رہتا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، لیکن لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور پھر لوگ جو ہے خدائی لہجے میں بسا اوقات بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سابقہ امتوں کے اندر لوگوں نے یہ کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجا، نبی نے آ کر ان کو سمجھایا اور ان کو وعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طاقت سے انہیں ڈرایا، تو وہ طاقت کے نشے میں چور تھے، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر نبی کو کہنے لگے من اشد منا قوہ، اس دنیا میں ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یعنی انہوں نے اپنے غلبے کا اعلان کیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑے غالب ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غلبے کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا عذاب بھیج کر۔ اس طرح فرعون، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا اور ان کو اللہ کے احکامات بتائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ بدبخت بھی جو ہے اپنی حکومت کے نشے کے اندر چور تھا، مست تھا، بدبخت جو ہے تکبر کی حالت میں اس نے بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب ربوبیت کا اس نے دعویٰ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا حکم چلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر کے ختم کر دیا۔ واللہ وہو القاہر فوق عبادہ۔ قارون یہ اسی فرعون کے دور کا شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے خزانے دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی اونٹ جو اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے حکم سے بغاوت کی، اللہ کے نبی کی تکذیب کی، اللہ کے پروگرام کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ ابو جہل اور عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے جبارین تھے جو نبی کریم علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی اور قرآن کو جھٹلایا، قرآن کے پروگرام کے سامنے جو روڑے اٹکانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر ان کی گردن کو توڑا، ان کی گردن کو مروڑا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اللہ کا جو ہے امر غالب رہتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا غلبہ ہے اور قدرت تامہ اللہ ہی کی ہے۔ فرمایا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اللہ بھیجتا ہے تمہارے پاس تمہارے لیے حفظا، اپنے فرشتوں کو حفاظت کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تامہ کا بیان ہے، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ میرا جو نظام ہے دنیا کا، یہ انتظامات کے تحت چلتا ہے۔ ہر چیز کا ایک انتظام ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ڈسپلن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر انسان کے لیے میرے محافظین فرشتے مقرر ہیں۔ اب ان فرشتوں کی 3 جماعتیں ہیں، 3 گروہ ہیں۔ ایک فرشتے وہ ہیں جو انسان کے نامہ اعمال تحریر کرتے ہیں، جن کا ذکر سورہ انفطار کے اندر پارہ نمبر آخری پارہ جو ہے قرآن کا پارہ نمبر 30 اس کے اندر ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ان کا کام ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے وہ اس کو تحریر میں لے آتے ہیں، کتاب میں لکھ لیتے ہیں، رجسٹرڈ میں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ موجود ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کا کام ہے اعمال لکھنا، انسان کے اعمال کو سیو کرنا، وہ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال۔ جو دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انسان کے اچھے اعمال کو تحریر کرتا ہے، بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ جو ہے وہ برے اعمال کو تحریر کرتا ہے۔ اب ان دونوں کو بھی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بالکل بااختیار نہیں بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نیک عمل کی نیت بھی کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ رات کو سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں نے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی والے فرشتے کو کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کی یہ نیکی لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اور برائی والے فرشتے کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب میرا بندہ یعنی کہ اللہ کو کوئی انسان جو بندہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے، نافرمانی برائی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ برائی کا ارتکاب کر دیتا ہے تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں لکھنا، اس کو مہلت دو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے گناہ کو لکھ لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو کتاب ہے نا جی نامہ اعمال کی شکل میں، اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے نامہ اعمال لکھوانے کی، لیکن میں نے جیسے عرض کی کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہ سارا سسٹم جو ہے انتظام کے تحت جو ہے اسباب کے ذریعے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اسباب کے تحت بھیجا ہے، تو اس طرح یہ پورا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک انتظامات کے دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کے اوپر حجت تام کرنے کے لیے یہ اعمال جو ہے لکھوا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ اب قیامت میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے کہ جب بندے کے اعمال نامے کتاب کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے انسان کے سامنے، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ لے یہ تیرا اعمال نامہ، اس کو تو پڑھ لے اور اپنا حساب کر لے آج خود، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب بندہ اپنے اعمال نامے کی کتاب کو، اس رجسٹر کو دیکھے گا تو قرآن میں موجود ہے کہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو بڑی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اس نے تو میرا کوئی عمل نہیں چھوڑا، میرا ہر عمل اس کے اندر تحریر اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ فلاں کام تو میں نے چھپ کر کیا تھا، فلاں کام تو کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن سارے کام اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، یہ فرشتے لکھتے ہیں، تمہارے اعمال ناموں کو لکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص کو اس کے اعمال نامے قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ میں اگر مل جائیں تو وہ خوش و خرم اور ہنستا ہوا اور خوشی کے ساتھ جو ہے اپنے جو ہے دوسرے احباب کے پاس جائے گا اور ان کو دکھائے گا اور کہے گا ہا مقرؤ کتابیہ، میرے یہ وہ اعمال نامے جو اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں دے دیے۔ یعنی دائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، اب اس کا جنت کا ٹکٹ کٹ گیا تو وہ بڑا خوش ہوگا، اور جس کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے تو گویا اس کے لیے جو ہے اس کا ٹکٹ کینسل کر دیا گیا ہے، اب اس کا ٹکٹ جہنم کی طرف بک ہو گیا، اب وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کا ایک فرشتوں کا گروہ جو ہے یہ کرامن کاتبین والا ہے جو اعمال لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا ایک گروہ ہے اس کا کام جو ہے بندے کے اعمال، جیسے حدیث صحیحہ کے اندر آتا ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ روزانے کے طور پر یعنی کہ بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں،
اب رات والے فرشتے جو ہیں جن فرشتوں کی رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد جو ہے ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے دوسرے دن والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس طرح دن والے فرشتے جو ہیں وہ عصر کی نماز میں رات والے فرشتوں کے سپرد اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ انتظام کے تحت کرتا ہے۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دو نمازوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا کرو، ان نمازوں کے اندر جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب الحمدللہ جیسے ہم یہاں درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور آج کی رات کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو اس میں ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ ہمارا یہ نام بھی آ جائے کہ جی فلاں مسجد کے اندر جو ہے فلاں حضرات جو ہے اے اللہ تیرے قرآن کو سن رہے تھے اور تیرے قرآن کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، تیرے دین کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، تو کتنی خوش نصیبی ہے ہماری۔ اس کے علاوہ فرشتوں کا ایک گروہ وہ ہے جو ہفتہ وار یعنی کہ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ ہر جمعرات کو جو ہے پورے ہفتے کی رپورٹ اعمال کی انسان کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ایک گروہ وہ جو سالانہ رپورٹ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یعنی شب برات کے اندر تمام انسان جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر انسان کے نام اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نئے اعمال ناموں کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کہ فلاں شخص نے کتنا جینا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور اس کے جو بھی اس کے یعنی کہ متعلق باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دے دیتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا دوسرا گروہ ہو گیا۔ اب ایک اور گروہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محافظین فرشتے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کی حفاظت کے اوپر کسی کے پروٹوکول اور اس کی سیکورٹی کے لیے جو ہے فوج اور پولیس والے رینجرز والے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ میرے اللہ کی یعنی کہ سیکورٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ لشکر ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے تو اس کو تو اللہ ہی جانے کتنی ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 60 محافظین فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو پورا ایک لشکر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہماری حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ حادثات سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ فرشتے ہماری حفاظت فرماتے ہیں، لیکن جب اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی سیکورٹی کو ہٹا لیتے ہیں، وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہ محافظین فرشتے اس وقت تک حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ تیسرا گروہ فرشتوں کا، فرمایا کہ جب تیسرا گروہ یعنی کہ موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، وهم لا يفرطون، اور وہ فرشتے اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے، اپنے اس مشن کے اندر کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسولنا جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور دوسری جگہ موجود ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہاری روح جو ہے ملک الموت قبض کرتا ہے۔ تو یہاں اشکال یہ ہوا کہ یہاں تو جمع کا صیغہ ہے کہ بہت سارے موت کے فرشتے ہیں، اور وہاں پہ ذکر ہے کہ ملک الموت جو ہے اسرائیل علیہ السلام وہ آپ کی روح قبض کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ موت کا فرشتہ تو ایک ہی ہے اسرائیل علیہ السلام، باقی اس کے ماتحت ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جس طرح چیف آف آرمی ہوتا ہے نا، جنرل یعنی کہ بڑا ہوتا ہے سب سے، تو اس کا حکم یعنی باقی فرشتے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اب یہ ایک فرشتہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی فرشتہ جو ہے سب کی روحیں اسرائیل علیہ السلام قبض کریں، بلکہ ان کا آرڈر ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہر فرشتہ جو ہے مختلف جگہوں میں چلا جاتا ہے، جانوروں کی روح قبض کرنی ہے، انسان کی ہے، جتنا بھی ہے وہ اس کے بعد اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور وہ اسرائیل علیہ السلام جس کے بارے میں حکم دے دیں کہ جی فلاں فرشتے نے جو فلاں جگہ میں جا کر فلاں آدمی کی روح قبض کرنی ہے، فلاں نے فلاں جگہ میں جانا ہے اس جگہ میں، تو یہ سارے حکم اس کے تحت یعنی کہ کام کرتے ہیں۔ جس طرح جنرل اگر حکم دے تو فوج اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے۔ تو یہ فرشتوں کا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، ان کے اوپر سکرات کا عالم تھا۔ حضور علیہ السلام ان کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام نے اسرائیل کو خطاب کیا اور کہا کہ اسرائیل یہ میرا صحابی ہے اور مومن بندہ ہے، اس کی روح کے بارے میں تھوڑا سا یعنی کہ روح نکالتے ہوئے تھوڑا نرمی کا معاملہ کرنا۔
اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی انا رفیق بکل مؤمن، تو میں تو ہر مومن کا رفیق اور دوست اور کارساز ہوں، اس کے ساتھ یعنی کہ میں نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب ہم انسان کی روح نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے گھر کے صحن کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار رونے لگتے ہیں، تو اسرائیل فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کے عزیز کے اوپر آپ کے عزیز کی روح قبض کرنے کے معاملے میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے جو ہے وقت سے پہلے اس کی روح نکالی ہے، ہمیں اللہ کا حکم ہوا ہم نے اس کی روح نکال دی۔ اب تم اگر صبر کرو تو تم اجر پاؤ گے، اگر تم چیخو گے چلاؤ گے تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ میں ہر گھر کے اندر گھومتا رہتا ہوں، ہر گھر کے اندر جو ہے میرا ہر وقت چکر لگتا رہتا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے یعنی کہ روح اور باقی مخلوقات کی روح قبض کرنے کے اوپر مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر روح نکالنے کے بعد یہ فرشتے اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیتے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اگر نیک بندے کی روح ہے تو اس کو جنت کے رومال کے اندر، ریشمی رومال کے اندر لپیٹ لیا جاتا ہے، اور وہ انتہائی خوشبودار ہوتی ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کو علیین کے اندر لے جاؤ، وہاں رکھ دو۔ اور اگر وہ کوئی فاسق فاجر گناہگار کافر ہے، اس کی روح ہے، تو اس کو جہنم کے کپڑے کے اندر، بدبودار کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو سجین میں لے جاؤ اور سجین میں اس کو رکھ دو۔ سجین کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ آگ کی بہت بڑی چٹان ہے اور جہنم کی چٹان ہے، یہ اس کے نیچے لے جا کر اس کو دبا دیا جاتا ہے، پھر جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس کے متعلق جو بھی حکم دے۔ تو فرمایا کہ پھر اس روحوں کو جو ہے اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، الا خبردار ہو جاؤ، سنو، لہ الحکم، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے انسان جتنے بھی اعمال کر کے دنیا کے اندر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پلک چھپکنے سے پہلے ہی ان کا تمام کا حساب و کتاب پورا کر دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کا نظام کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میزان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ترازو رکھا ہے، جو قرآن میں بھی ذکر ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ٹھیک ہے، تو اس ترازو کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک پلڑا جہنم میں ہوگا اور ایک جنت میں ہوگا۔ جس کا پلڑا جہنم کی طرف بھاری ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا، جس کا جنت کی طرف بھاری ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو باقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ کیسے ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ فرمایا کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا، اور فرمایا میرے محبوب آپ انہیں کہیے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کے اندھیروں سے اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ، جب تم پکارتے ہو اسے، تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر۔ جب انسان کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے، پھنستا ہے، وہ چاہے خشکی کے متعلق ہو یا دریا کے اندر، جب طوفان آتا ہے، کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، طوفان آ جاتا ہے، اچانک بارش آتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے اور دھند چھا جاتی ہے، پھر انسان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، انسان بالکل یعنی مجبوری محاذ بالکل پھنس جاتا ہے، اور اس وقت یہ انسان جو ہے صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اب اللہ کے سوا جن چیزوں کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، وہ چاہے مورتی ہوں، قبریں ہوں، درخت ہوں، حجر ہوں، کوئی بھی چیز ہو جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، اب اس کو وہاں پکارنے کا کوئی فائدہ نظر ان کو نہیں آتا، تو وہ عاجزی کے ساتھ تضرع اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یہی نقطہ نظر مشرکین کا بھی تھا، جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ کو پکارتے، جب مصیبت سے باہر آ جاتے فرمایا کہ لئن انجانا، پھر ہم جب انہیں نجات دے دیتے من هذه، اس تکلیف سے، اس مشقت ہے، لنکونن من الشاکرین، تو یہ حضرات یہ کہتے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے، اس چیز سے ہمیں نجات دے دی تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، ہم کبھی تیری ناشکری نہیں کریں گے۔ میں نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ پیچھے سنایا تھا آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر اپنے احسان کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی اور مال و زر بھی دے دیا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل اللہ کو بھول گئے اور سب نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی جو ہے وراثت میں ہمیں ملا اور یہ تو ہماری اپنی محنت کا جو پھل ہے جو ہم نے محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر اسی حالت میں کر دیا۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم، اے اللہ اگر تو ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور یعنی کہ شکر گزار بندے بنیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس، قل اللہ ینجیکم منہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اس مصیبت اور تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے لگے۔
اب جب تکلیف میں تھے تو اللہ کو پکارا، جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے مختلف چیزوں کو پکارنے لگ گئے، کوئی قبروں پہ جا کے قبر والے کو پکارنے لگ گیا، کوئی جو ہے مورتیوں کے سامنے جا کے مورتیوں کو پکارنے لگ گیا، کوئی درخت کے سامنے جا کر وہ جو ہے وہاں سر ٹیک دیا۔ تو یہ مختلف قسم کے شرک کے اقسام جتنے بھی ہیں ان تمام کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اور آگے بھی یہ اللہ کی قدرت تامہ ہی کا بیان انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدرت کے اوپر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ کریم کی جتنی بھی انعامات ہیں ہمارے اوپر، احسانات ہیں، اللہ کریم ہم سب کو جو ہے ان کا شکر گزار بنا دے اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ میرے عزیزو، اگر اللہ کا شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، خسارہ ہمارا اپنا ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، بنی اسرائیل اگر تم سارے کے سارے اور کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کی نافرمانی کر دو تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔